بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 170 اور 171 کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے. پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے لوگوں، تحقیق کے تمہارے پاس رسول آ چکا ٹھیک بات لے کر تمہارے رب کی، سو تم مان لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، تمہارا بھلا ہوگا. فآمنوا یکن خیرا لکم، اس طریقے سے محذوف نکالنا ہوگا. تم مان لو تو وہ ہوگا کا جو ترجمہ ہوگا وہ یکن محذوف نکالنے سے ہوگا. یکن خیرا لکم، مان لینا تمہارے لیے بہتر ہوگا، مان لینے میں تمہارا بھلا ہوگا. اور اگر تم نہ مانو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، ساری چیزوں کو جانتے ہیں. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیتوں میں یہودیوں کے اعتراضات، ان اعتراضات کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا تھا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب فرما کر یہ کہتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر تمہیں نجات چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو مان لو اور اس پر عمل کرو. تو گویا کہ دنیا انسانیت کی نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں ہے. اگر وہ تعلیمات کو مان لیں گے اور اپنائیں گے تو وہ کامیاب اور بامراد ہوں گے. اگر نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اللہ صمد ہے، وراء الورا ہے، نہ اسے ہمارے عبادتوں کی ضرورت، نہ اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت، نہ اسے ہمارے قیام اور رکوع کی ضرورت. اور اگر تم نہ مانو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. مانو گے تو تمہارا بھلا ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اطلاع ہے تمہارے کفر کی بھی اور تمہارے ایمان کی بھی. لیکن کفر کی سزا اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری نہیں دیتے، اس کے پیچھے حکمت کار فرما ہے. حکیمن، حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے کفر کی سزا دنیا میں پوری نہ دی جائے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کے جاننے کے باوجود دنیا میں پوری سزا نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کامل حکمت والے ہیں اور اپنے حکمت کے تقاضے کے مطابق سب کام کرتے ہیں.
یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تم اپنے دین میں یا اپنے دین کی بات میں مبالغہ نہ کرو، غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ پر نہ کہو، یعنی اللہ کی شان میں نہ کہو مگر پکی بات، جو سچ بات ہے، جو حق بات ہے، وہی اللہ کی شان میں کہو۔ یہ ترجمہ ہوگا۔ یا اہل الکتاب کہہ کر کے یہود اور نصارہ دونوں سے خطاب ہے، کیونکہ یہود کو بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے اور نصارہ کو بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ دونوں ایک عمل میں مشترک تھے، اور وہ کون سا عمل؟ دین کی بات میں مبالغہ کرنا، دین کی بات میں غلو کرنا۔ لیکن یہود کا جو مبالغہ تھا وہ الگ تھا، اور نصارہ کو جو مبالغہ تھا، حد سے بڑھنا تھا، وہ الگ تھا۔ نصارہ حد سے کیسے نکلتے تھے؟ تو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا گردانتے تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا حصہ گردانتے تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گردانتے تھے۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا، اس مقام سے انہوں نے بہت آگے بڑھا دیا، تو افراد کے اعتبار سے غلو کرتے تھے، افراد کے اعتبار سے مبالغہ کرتے تھے۔ کون؟ نصارہ، عیسائی۔ اور یہود تفرید کے اعتبار سے مبالغہ کرتے تھے، وہاں ماننے میں مبالغہ تھا، عیسیٰ کو ماننے میں مبالغہ تھا۔ ایسا مبالغہ کیا، اتنا ایگزیجریٹ کیا، اتنے بڑھ گئے کہ اللہ بنا دیا۔ اور یہاں نہ ماننے میں مبالغہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو مانا نہیں، حضرت عیسیٰ کی نبوت کو مانا نہیں یہود نے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مریم بتول پر تہمت لگائی اور آپ کے نسب میں عیب لگایا، تو یہاں نہ ماننے میں مبالغہ ہے یہود کا۔ تو ماننے میں مبالغہ، نہ ماننے میں مبالغہ، نفس مبالغہ میں یہ دونوں قدر مشترک ہیں، لہذا دونوں سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب تم غلو مت کرو، یعنی مبالغہ مت کرو اپنے دین کی بات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے اور نصارہ کے غلو فی الدین کے سبب سے جو تباہیاں آئی تھی اور جو گمراہیاں پھیلی تھی، اس کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ تو اس مشاہدہ کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی احتیاطی تاکید کی۔ چنانچہ مسند احمد میں روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت نقل کی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میری تعریف میں، میری مدح میں، میری ثنا میں حد سے زیادہ نہ بڑھو، جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا، حد سے آگے بڑھ گئے، ان کو خدا بنا دیا، اللہ بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا عبد، میری حیثیت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے عبداللہ کہو ورسول اللہ کہو، اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو۔ گویا اس ارشاد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ میں تمام انسانوں کے برابر ہوں بشر ہونے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے میں۔ تو بشریت میں اور اللہ کا بندہ ہونے میں میں انسانوں کا برابر شریک ہوں، البتہ میرا اعلیٰ رتبہ اور میرا اعلیٰ مقام اور میرا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ بس یہ فرق ہو گیا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن یہود اور نصارہ نے جو مبالغہ آرائی کی اور جو غلو کیا، تو یہ مبالغہ اور غلو صرف انبیاء کی حد تک نہیں تھا، بلکہ انبیاء کے جو حواریین تھے، انبیاء کے جو نائبین تھے، انبیاء کے جو متبعین تھے،
ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی برتاؤ اختیار کیا۔ چنانچہ انہوں نے انبیاء کو تو خدا ٹھہرا دیا اور ان کے متبعین کو معصوم ٹھہرا دیا، اور پھر اس بات کی کوئی تحقیق اور تدقیق نہیں کی کہ انبیاء کے جو متبعین ہیں، انبیاء کے جو نائبین ہیں، انبیاء کے جو حواریین ہیں، وہ نبی کی صحیح تعلیمات پر بھی کاربند ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، یا پھر وراثتاً جیسے سجادہ نشینی چلتی ہے، گدی نشینی چلتی ہے، اس طریقے سے لے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور سورہ توبہ میں اس کا منظر کھینچا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے مذہبی پیشواؤں کو خدا کا درجہ دے دیا، مذہبی پیشواؤں کو اللہ کا درجہ دے دیا، تو یہ غلو ہو گیا، یہ مبالغہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کی وجہ سے اپنے عمل کے ذریعے بھی اس مبالغہ، آرائی اور غلو کرنے کو ناپسند فرمایا۔ چنانچہ حج کے موقع پر یوں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، جب آپ رمی جمرات کے لیے جا رہے تھے تو ان کو کنکریاں لانے کو کہا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوسط درجے کی، نہ بہت زیادہ بڑی نہ بہت زیادہ چھوٹی کنکریاں لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے یہ کلمہ دہرایا، بمثلہن بمثلہن، یعنی جمرات کو کنکر ایسے ہی کنکریوں سے مارنا چاہیے، یعنی نہ تو بہت زیادہ بڑی ہوں نہ بہت زیادہ چھوٹی ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبالغہ اور غلو فی الدین کی وبائے عظیم کا تدارک اپنے عمل سے کر کے دکھایا، اور فرمایا کہ دیکھو اس میں بھی مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت چھوٹی کنکری مارنا یہ مبالغہ ہے تفرید کے اعتبار سے، اور بہت بڑی کنکریاں، بڑے بڑے پتھر مارنا، کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں جوتے مارتے ہیں، کچھ لوگ وہاں ڈنڈے پھینکتے ہیں، تو کہا کہ یہ بھی مبالغہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے جو حدود متعین فرما دیے ہیں، ان حدوں سے آگے بڑھنا یہ غلو فی الدین ہے، ان حدوں سے آگے بڑھنا یہ مبالغہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے مسنون، اس مسنون طریقے سے آگے بڑھنا یہ گویا کہ مبالغہ ہے اور غلو فی الدین ہے۔ حب دنیا کے باب میں بھی حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی ہیں۔ ویسے ضرورت سے زیادہ دنیا کے جمیلوں میں یا دنیا کے مال محبت اور عیش و عشرت کی طمع کرنا یہ اسلام میں برا ہے، مذموم ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا ان چیزوں کے ترک کرنے کی ہدایتیں آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی لسان نبوت سے اس بات کو بیان فرمایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے قول اور عمل سے اس بات کو بھی آپ نے بیان فرمایا کہ نکاح کرو میری سنت ہے۔ پھر اولاد کی پیدائش کے فضائل بیان کیے، اس کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اس نے معاشرت کو فرض قرار دیا، اور کمانا، حرفت، صنعت، تجارت، زراعت، کاروبار، اس کو فریضۃ بعد الفریضہ قرار دیا، اور اسلامی حکومت کو قائم کرنا اور اسلامی نظام کو نافذ کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ نبوت میں تھا، اور وہ کر کے دکھایا جزیرۃ العرب میں۔ اور آپ کے بعد خلفائے راشدین آئے تو ایسٹ ویسٹ، مشرق اور مغرب میں اس اسلامی نظام کو پھیلا دیا۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہ تو حب دنیا میں شمار ہو سکتی ہیں اور نہ تو حرص اور طمع میں آ سکتی ہے۔ بقدر ضرورت دنیا یہ نہ تو حرص و طمع میں آئے گی اور نہ حب دنیا میں آئے گی۔ تو آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا۔ اس بات کو نصارہ نے نہیں سمجھا،
وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے، تو کیا کیا انہوں نے؟ ترک دنیا کو اختیار کیا، اور پھر ترک دنیا کو اختیار کرنے کے بعد وہ اس کو نباہ نہ سکے، اور اس کا ذکر سورہ حدید کے آخر میں آتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ رہبانیت جس کو انہوں نے ایجاد کیا تھا، انوویٹ کیا تھا، اپنی طرف سے انہوں نے اپنی طرف سے وہ وجود میں لائے تھے، لیکن فما رعوها، یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے رہبانیت کو اختیار کیا۔ جب اختیار کیا تو اس کو نبھانا چاہیے تھا، فما رعوها حق رعایتها، لیکن انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی، اس کو نہیں نبھایا جیسے نبھانا چاہیے تھا۔ تو یہ غلو فی الدین ہے، یہ مبالغہ ہے۔ وللحدیث بقیہ بشرط البقاء واللقاء انشاءاللہ، بقیہ کلام غلو فی الدین اور مبالغے پر آئندہ ملاقات میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔